نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ ہم آپ کو قادریہ اکیڈمی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کو اگر قادریہ اکیڈمی کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ قادریہ اکیڈمی کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.qadriyaacademy.com۔ اور آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہم اس آپ قادریہ اکیڈمی کے چینل پہ ہم تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں تاکہ جو بھی اس کو سنے اس کو فائدہ ہو، علم نافع حاصل کرے، اور ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے اپنے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ ہم اگر آپ نے ہمارے دوسرے تفسیر کے لیکچر نہیں دیکھے تو جو پلے لسٹ ہے قادریہ اکیڈمی کی، تو اس میں آپ جا کر تفسیر قرآن کے نام سے پلے لسٹ ہے، تو اس کے اندر ایپیسوڈ وائز، لیکچر وائز نمبر کے حساب سے لیکچر پڑے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا تفسیر کا لیکچر۔ تو آج ہم سورہ عبسہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا پارہ نمبر 30 کی دو صورتیں ہو چکی ہیں، سورۃ النبأ اور سورۃ النازعات، اور آج سے ہم نے سورہ عبسہ سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، عبس وتولى، ترش رو ہوئے اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور کیا پتہ آپ کو شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت حاصل کرتا پس نفع دیتی اس کو نصیحت، اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو بے پرواہ ہوا، فأنت لہ تصدی، پس آپ اس کے درپے ہیں، وما علیک الا یزکی، اور نہیں ہے آپ پر کوئی گناہ، اللہ یزکی، یہ کہ وہ پاک نہ ہو، واما من جاءک یسعی، اور لیکن وہ شخص جو آیا آپ کے پاس، یسعی، دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا، ڈرنے والا ہے، فأنت عنہ تلہی، اور آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے سورہ عبسہ کی چند ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کا نام سورہ عبسہ ہے، اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ الصاخہ ہے۔ ہم نے ماقبل میں جو سورت پڑھی ہے سورۃ النازعات، ان جو دونوں صورتیں تھیں ان میں قیامت کے متعلق مضامین ذکر کیے گئے تھے، تو اس صورت کا اہم مضمون بھی قیامت کا اس بات ہے جو کہ آخر میں ذکر کیا گیا، اور اس میں کافر کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ اور پھر درمیان صورت میں قتل الانسان ما اکفر، آگے ہم پڑھیں گے، وہاں سے شدت عذاب کی وجہ کا ذکر ہے۔ تو ایسے شدید الکفر شخص کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سعی اور کوشش کرتے تھے، بلکہ مشقت اٹھاتے تھے۔ تو سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبانہ انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا گیا کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں جب ان میں ایمان کی طلب ہے ہی نہیں، تو آپ کی بات ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہیں،
تو آپ کیوں اتنے حریص ہیں ان کے ایمان لانے پر کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ذرا عتاب بھی کیا گیا کہ آپ ان کی طرف اتنا حرص کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لیں، لیکن دوسری طرف جو آپ کے محبین ہیں، جو آپ کے سچے دین کے طالب جو ہیں، مخلصین ہیں، ان کی طرف آپ توجہ کریں، ان کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں انما انت منذر من یخشاہا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے وہ بتانے کے لیے بھی اس میں تھوڑا سا عتاب ہے کہ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے نبوت کا، کون سا؟ انذار، ڈرانا۔ تو اس میں اس صورت میں اس منصب کے چھوڑنے پر، غفلت پر محبوبانہ عتاب کیا گیا۔ تو پھر اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے جو سرداران تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور ان کے ساتھ نہایت اہم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور وہ آوازیں دینے لگ گئے، کہ آوازیں دے کر پکارنے لگے۔ وہ صحابی نابینا تھے اور ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کو معلوم نہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، مشغول بیٹھے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ تھا، چونکہ وہ معذور تھے، دیکھ نہیں پا رہے تھے اور کسی نے بتایا نہیں کسی کو، تو وہ لا علم تھے۔ تو وہ جیسے ہی آتے گئے تو اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ، مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، تو اس طریقے سے اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور یہ آئے ہیں اور اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ کے ماتھے پر دشواری سی محسوس ہوئی، تیوری چڑھی، کہ جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا عبسا وتولا، ترشروع ہوئے اور منہ موڑا۔ تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، تو اس پر انہوں نے ایسا کیا کہ اس سے منہ موڑا۔ یہ بات جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پسند نہیں آئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایسا ہوا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے رہے، تو بار بار حضرت عبداللہ ابن مکتوم اس طرح کرتے رہے، تو بہرحال وہ انہوں نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور انہی کفار کو دعوت دیتے رہے۔ پھر جب وہاں سے مجلس ختم ہوئی، اٹھ کر تشریف لے جانے لگے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے اور یہ سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ تو یہ شان نزول آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ تو اب اس میں بات کیا تھی؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، جو لوگ آپ کے دین کو دل سے قبول کرنے پر راضی نہیں، آپ بار بار تو ان کے ایمان لانے کی حرص میں ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایمان لائیں کسی طریقے سے، لیکن جو آپ کا محب ہے، جو آپ کا مخلص ہے، جو آپ کا پکا ساتھی ہے، جب وہ آتا ہے تو آپ اس سے منہ موڑتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو کافروں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے مسلمان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت تھی آپ کو۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ دیکھتے ہیں، ہم آیات پڑھتے ہیں اور پھر ہر آیات کے تحت اس کی ڈیٹیل پر ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اصل میں پھر یہ ہوا تھا
کہ اس واقعے کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی توجہ دینے لگے، بڑی ان کو جب بھی وہ تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بار ان کو اپنا نائب بھی بنا کر سفر پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے اپنا نائب بھی بنایا تھا اپنی جگہ پر۔ تو اب پڑھتے ہیں آیت، پھر اس کے تحت آپ سے مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا جا رہا ہے کہ آپ 6 بجے ہوئے، آپ نے تیوری چڑھا لی، اور ایک نبینا مسکین آدمی آپ سے جو سچی طلب لے کر حاضر ہوا اس سے آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناگواری اور چہرہ انور موڑنے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تو اب صحابی جو ہیں عبداللہ بن مکتوم، یہ میرے جانثار صحابی ہیں، ہر وقت یہاں حاضر ہوتے ہیں، اگر ان کے سوال کا جواب فی الحال میں نہیں بھی دیا تو کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ میرے پاس ہی ہوتا ہے، میں ان کو بعد میں بھی جواب دے دوں گا۔ لیکن یہ جو قریش مکہ کے جو سردار آئے بیٹھے ہیں، کون سا یہ میرے پاس روز روز آتے ہیں، بڑی مشکل سے میں نے ان کو بلایا اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، پہلی بار میری بات سن رہے ہیں، تو اب ذرا ان کو توجہ دے لوں تو بعد میں ان کو بتا دوں گا۔ تو اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کے اس کا ادھر نقصان زیادہ ہے کہ اگر یہ کفار ایمان نہیں لاتے تو اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا ہو کہ کفر اور شرک اور ایمان میں سے جو سب سے بڑی جو بیماری ہے کفر اور شرک ہے، بجائے اس کے کہ کوئی دینی مسئلے میں سے تھوڑی سی رہنمائی ہو، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اس بڑے مسئلے کو میں زیادہ پہلے آسانی سے حل کر لوں، اس کو مقدم رکھا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر خاموش رہے، جو آداب مجلس کے خلاف تھا، حضور کو ناگوار گزرا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے جواب نہیں دیا تاکہ آپ کو آداب مجلس کی طرف متوجہ کروایا جا سکے کہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ مختلف جو مفسرین لکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعراض پسند نہ آیا، اس لیے آپ نے عتاب فرمایا اور تنبیہ فرمائی، متنبہ کیا۔ عتاب کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر کے ازالے کے لیے کوشش فرما رہے تھے، جو کہ بڑا اہم تھا، لیکن جو مخاطب تھے ان کی طلب ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک کینسر کا مریض آیا اور ایک نزلہ زکام والا مریض آیا، تو اب ڈاکٹر جو ہے کو چاہیے، ڈاکٹر تو ظاہری بات ہے اس بڑے پیشنٹ، سیریس پیشنٹ کو زیادہ پہلے نمبر پہ رکھے گا، اس کو پہلے چیک کرے گا، لیکن یہاں پر دیکھتا ہے ڈاکٹر کہ وہ جو کینسر والا پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ سیریس نہیں ہی ہے کہ وہ اپنا علاج کرانے میں سیریس نہیں ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے میڈیسن کی، وہ توجہ بھی نہیں کر رہا، جبکہ نزلہ زکام والا جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے آیا، اس کو توجہ چاہتا ہے، اس کو طلب ہے علاج کی، صحت کی۔ تو اب اس میں ڈاکٹر کو اگر اس نزلہ زکام والے مریض کو دیکھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بجائے اس کے تو بالکل اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ظاہری طور پہ تو اس بڑے سیریس مریض کو پہلے نمبر پر رکھا، لیکن اس کے اندر طلب بھی نہیں تھی، وہ اس کو چاہ بھی نہیں رہا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس میں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے عطا فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی، ان آیات میں غائب کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان یہ لائق نہیں تھا، یہ کام ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ اس طرح کرتے، اسی وجہ سے عباسہ غائب کا صیغہ استعمال کیا کہ کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو ویسے تو عتاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو اتنا پھر وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ پھر اگلی آیات میں تو پھر مخاطب کے صیغے استعمال کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں کہ اس میں پھر اس وجہ سے یہ استعمال کیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھنے کے لیے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، کہ وہ اتنا برا کام ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کے صیغے استعمال کرنا ہی چھوڑ دیے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں غائب کے صیغے لے کر آئے، پھر آخر میں مخاطب کے صیغے لائے۔ دونوں وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، مقصد آیت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ، کیا خبر تھی کہ یہ صحابی جو بات پوچھنے کے لیے آئے تھے، اگر آپ ان کو تعلیم دیتے اس کا فائدہ یقینی ہونا تھا، وہ اس پر عمل کرتا، اور یہ کہ یہ اس تعلیم کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر کے کمال حاصل کر لیتے، یا اگر اتنا کمال حاصل نہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کر لیتے، اللہ کی عظمت اور خوف دل میں پیدا ہو جاتا۔ بہرحال فائدہ یقینی تھا ان کو بتانے کے لیے۔ تو صیغہ خطاب ما یدریک میں آپ کی دل جو یہ تکریم ہے کہ اگر خطاب ترک کر دیا جائے تو پھر شبہ ہو سکتا تھا کہ اس طرز کی عمل کی ناپسندیدگی مخاطب کا صیغہ ترک کرنے کا سبب بن گئی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ جو صحابی بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں اس کا فائدہ متعین تھا، آپ ان کو تعلیم دیتے تو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور اس میں کمال حاصل، اگر اتنا نہ ہوتا تو کم از کم اس سے اللہ کا ذکر سے ابتدائی نفع اٹھاتے، تو جس سے ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس میں ترقی ہوتی۔ تو امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں دوسرا یزکی اور یذکرو، پہلے کا معنی ہے پاک صاف ہو جانا اور دوسرے کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اور ذکر سے متاثر ہونا پہلا مقام متقیوں کو حاصل ہے یزکی کا، اور جو اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کر لیں، اور دوسرا مقام ہے دین کے طریقے پر چلنے کی ابتدائی حال کا ہے کہ مبتدی کو یاد الہی اس میں اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، جس سے اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت دل میں مستحضر ہوتی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں میں سے ایک فائدہ یقینی حاصل ہوتا، اگرچہ دونوں بھی حاصل ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی اہم سمجھ میں آ گئی کہ تبلیغ و تعلیم کے لیے ایک اصول قرآنی ہے۔ اس موقع پر یہ ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے بیک وقت دو کام آ گئے، کہ ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کی تعلیم اور اس کی دلجوئی کریں، اور دوسرا غیر مسلموں کو ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ۔ اب اللہ نے ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلے جو مقدم ہوگا وہ اپنا ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، اور دوسرے کی وجہ سے پہلے میں خلل ڈالنا یا تاخیر کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کی تعلیم، اصلاح اور فکر کی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم اور مقدم ہونی چاہیے۔ ہمارے آج کل کے علماء اور اس طرح کے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام میں لائیں،
لیکن یہاں پر جو ہمیں یہاں سے جو اصول سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ پہلے جو اپنے مسلمان ہیں ان کے اسلام کو ہم درست کر لیں، ان کو مسلمان بنا لیں اور ان کو پکا سچا ہم دین پر چلنے والا بنا لیں، اور پھر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا، یعنی آپ اس فائدہ یقینی امر کو چھوڑ کر آپ موہوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے شخص کی ہدایت کے لیے کوشش کریں جو آپ کے دین کا طالب ہی نہیں ہے، تو آپ سے اور آپ کے دین سے بے رخی اور استغنا برت رہا ہے، حالانکہ اگر وہ اسلام نہ لائے، تزکیہ نہ کرے، اپنے آپ پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ نے تبلیغ کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلْهَىٰ، لیکن جو شخص سچی دین کی طلب و علم کے لیے دوڑتا ہوا آیا، مشتاق بن کر آیا، اور اس میں اللہ کی خشیت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہی شخص جو ہے نا یہ قابل تعریف ہے، قابل توجہ ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو اپنا مسلمان بنانا، قوی اور مومن بنانا، یہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے اور اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے اسی لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔